بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نویز زبیری سچویشن روم کے ایک اہم پروگرام کے ساتھ. ناظرین، جیسا کہ ہم کو اندازہ تھا کہ جیسے جیسے اکتوبر آئے گا اور اکتوبر کی باتیں بہت مہینوں سے ہو رہی تھی کہ بہت گرم اور بہت تیز ہوگا اور بہت سارے حالات اس طرح کے ہوں گے کہ ہر لمحے ہر گھنٹے کوئی بریکنگ نیوز آ رہی ہوگی. آج کچھ ایسا ہوا کہ آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ملیشیا کے وزیر اعظم موجود تھے اور اسی دن پی ٹی آئی نے ڈی چوک پہ جلسے کی کال دی ہوئی تھی. تو آج کی جو صورتحال ہے اسلام آباد کی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائی فائی بند، فون بند، تعلیمی ادارے بند، اسکول کالج یونیورسٹیز بند، بس سروس معطل، سارے راستے اسلام آباد کے بند، سارے انٹرچینج بند اور خیبر پختونخوا سے آنے والا بھی جو راستے ہیں وہ بھی بند تھے اور ایک محصور ہوئے تھے لوگ گھروں میں. بہرحال اللہ اللہ کر کے بڑی عزت سے بڑے احترام سے ملیشیا کے وزیر اعظم واپس اپنے ملک 4 بجے کے قریب چلے گئے تھے. بڑے اچھے اچھے معاہدے ہوئے جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. بہت اچھی خبریں ہیں جو اس قسم کی خبروں میں دب جاتی ہیں. بہرحال ابھی بھی جو اس وقت کرنٹ صورتحال ہے اسلام آباد کی وہ صحیح نہیں ہے. جگہ جگہ پولیس کی پی ٹی آئی کے کارکنوں سے جھڑپیں ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ سینکڑوں کارکن جس میں عمران خان کی دونوں بہنیں بھی شامل ہیں وہ گرفتار ہیں اور برہان انٹرچینج پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا قافلہ پچھلے 1-2 گھنٹے سے رکا ہوا ہے اور ادھر بھی شدید شیلنگ ہو رہی ہے اور فائرنگ کی بھی اطلاعات ملی ہیں اللہ جانے، اور کہہ رہے ہیں کہ ادھر کے زخمیوں کو ہاسپٹل بھی پہنچایا جا رہا ہے. بہرحال آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اسلام آباد کی اسی صورتحال کے ساتھ کہ آج انہوں نے کال دی ہوئی تھی اور بڑی کوششوں کے باوجود ان کو جو حکومت ہے صحیح ٹیکل کر ہی نہیں پائی. نہ ہی سیاسی طور پہ ٹیکل کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ان کو غیر سیاسی طور پہ ٹیکل کر پا رہے ہیں. ان کو نہ ہی وہ ادھر تک کسی بھی اس میں جلسے کی اجازت دیتے ہیں نہ ہی روک پاتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اتنی مس مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے ملک کی بدنامی الگ ہو رہی ہے. عوام تنگ آ گئی ہے ان چیزوں سے اور ڈے بائی ڈے عوام ساری سیاسی جماعتوں سے تنگ آتی جا رہی ہے. گھروں میں کب تک بیٹھیں گے؟ تعلیمی ادارے آپ سوچیں، آپ کا وائی فائی کسی بھی آدمی سے جو میرا پروگرام سن رہا ہے، آپ کا وائی فائی میں بند کرتا ہوں پورے دن کے لیے، کتنی مشکلات آپ اس سے گزرتی ہیں. موبائل آپ کا جو ہے آپ کے ہاتھ میں اتنے عادی ہو چکے ہیں آج کے دور میں. موبائل میں بہت سارے لوگوں کی تو بزنس روٹی روزی ہی یہی ہے، وہ بند ہے جناب. بچے اسکول نہیں گئے، یونیورسٹیز نہیں گئی، پتہ نہیں کتنوں کا امتحان ہوگا، کتنے کے آپریشنز ہو رہے ہوں گے. بس سروس جو پنڈی سے ادھر آتی ہے وہ بھی معطل کی ہوئی تھی، راستے بند. خالی یہ جلسے کے لیے تو لوگ نہیں آتے نا یار، اپنے کام سے ہزاروں لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. ایک جلسے کو روکنے کے لیے یہ بند کر دیں. آج کل کے مہذب زمانے میں اگر آپ نے جلسے کی اجازت مانگی ہے، جمہوریت ہے، آپ کو دینی ہے، تو ایک جگہ ان کو متعارف کر دیں کہ بھائی آپ اتنے ٹائم سے جیسے ہوتا ہے آپ جلسہ کریں، آئیں جلسہ کریں، جو آپ کو بڑھا سے نکالیں اور پولیٹیکل طور پہ چلے جائیں. اس کی سیکیورٹی آپ کریں، ادھر سے آگے نہیں آنے دیں. اب ان کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دینا. اور ایک نیوز جو شام میں جلسے میں بنے گی 6 بجے سے 9 بجے تک کو، صبح سے لے کے رات تک آپ ان کو پبلسٹی دے رہے ہیں. تو یہ آپ پولیٹیکلی طور پہ جس طرح ڈیل کر رہے ہیں یہ ایک بالکل غلط طریقہ ہے. اس سے آپ اور ان کو نہ صرف پرووک کر رہے ہیں، ان کو آپ پاپولر کر رہے ہیں. نہ تو آپ جواب میں جلسے کر سکتے ہیں، نون لیگ والے جو جلسے کریں چلو ان کو کرنے کے لیے آپ کر رہے ہو، ہم آپ سے بڑا جلسہ کر کے دکھاتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب گورنمنٹ میں، سندھ گورنمنٹ میں، پاکستان میں کام ہو رہے ہیں، معیشت اوپر آ رہی ہے، انفلیشن کم ہو رہا ہے، بہت چیزیں ہیں بتانے کے لیے، لیکن عوام میں جانے کی ہمت نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں. بہرحال بہت خراب صورتحال ہے اور سب سے اہم جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شنگھائی کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے. دنیا بھر سے مندوب آپ کے مہمان ہونے آ رہے ہیں. ادھر آج انہوں نے عمران خان کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو ڈی چوک سے گرفتار کر لیا ہے. وومن تھانے میں ابھی وہ ہیں سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ. اور اب شنگھائی کانفرنس شروع ہو رہی ہے، وہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں. فوج طلب کر لی گئی ہے سیکیورٹی کے لیے.
اب جب فوج بھی آ رہی ہے، فوج بھی خیبر پختونخوا کے راستے بہت ساری فوج آ رہی ہے، اور وہ جو راستے بند ہیں جہاں وہ کھڑے ہیں وہ کدھر سے گزریں گی؟ اب خدا نہ خواستہ فوج میں اور ان میں جھڑپ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہمیں تو پتہ نہیں، اپنے ملک میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جیسے کوئی انڈیا سے یا کوئی افغانستان سے جلسہ کرنا پاکستان آ رہا ہو. پنجاب کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خیبر پختونخوا کے خلاف ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں دن بدن، وہ وہاں بیٹھ کے ان کے خلاف کاٹ رہے ہیں. کوئی بھی اچھا ایونٹ ہو اس کو خراب کرنے کے لیے وہ اسی دن جلسے رکھ لیتے ہیں. بھائی چلو جلسہ رکھنا ہے، آپ نے ہفتے میں 1 رکھ لیں، مہینے میں 2 رکھ لیں، ہر روز کوئی نہ کوئی وہ آپ احتجاج کا اعلان کر دیتے ہیں. اور جہاں احتجاج کا اعلان ہوا جاتا ہے وہاں فوراً دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے کہ بھائی بڑا خطرہ ادھر ہی دہشت گردی ہونی اور کہیں نہیں ہونی. تو سمجھ نہیں آتا کہ کس کو بلیم کریں کس کو نہیں کریں. جمہوریت ہے کس طریقے کی ہے، ججز کچھ کہتے ہیں، عدالتیں کچھ کہتی ہیں، عمل اس پہ کچھ ہوتا ہے. ایک طرف جلسے کی اجازت دے دی جاتی ہے، نہیں دو بھائی، اب دے دی جاتی ہے تو انتظامیہ نہیں مانتی. حد تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ابھی جو حالیہ ہوا ہے 63A کا، اس کو اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اس سے پہلے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا جس میں الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ آپ جو ایم این اے ہیں ان کی وہ پی ٹی آئی کو دیا جائے، پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، اور اس کو نوٹیفیکیشن نکالے، اس کو الیکشن کمیشن ماننے کو تیار نہیں ہے، حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے. آئین میں ترمیم ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی تو کس طریقے کی ہوگی، کون کون آن بورڈ ہوگا، کون کون خلاف ہوگا، کن دنوں میں ہوگی. اب 5 سے 16 اکتوبر شنگھائی کانفرنس ہے شاید. اب اس میں تو اب ایک طرف وہ ہو رہا ہوگا، دوسری طرف یہ تماشا ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اگر 25 تاریخ تک نہیں ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو بہت ساری چیزیں آپس میں ایسی گڈمڈ ہو گئی ہیں، ایسی گڈمڈ ہو گئی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ صورتحال جائے گی کس طرف. جبکہ ہمارے بارڈر پہ جنگ منڈلا رہی ہے. اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں امریکہ میں اجلاس ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشورہ دے رہے ہیں اسرائیل کو، لیکن ایران پر حملے کی پوری تیاری ہو رہی ہے اسرائیل کی. اب وہ حملہ انہی دنوں ہوگا جن دنوں کانفرنس ہو رہی ہے، یا بعد میں ہوگا یا پہلے ہوگا، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کا نیکسٹ بارڈر ہے ایران، آپ کے سر پہ جو ہے وہ جنگ کھڑی ہوئی ہے، اور آپس میں یہ حال ہے کہ 2 صوبے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. حکومت سپریم کورٹ سے، اپوزیشن سپریم کورٹ سے لڑ رہی ہے. اتنی عجیب صورتحال ہے، اور پتہ نہیں اس وقت جن بڑوں کو بیٹھ کے یہ باتیں کرنی چاہیے تھی، ایک لائے عمل تیار کرنا چاہیے تھا ہنگامی طور پہ، بنا ٹائم ضائع کیے. جو ٹائم ضائع ہو چکا ہے، یعنی کہ گزشتہ یسٹرڈے میں ایک ساری پارٹی کے سربراہوں کو بلا کے بیٹھ کر کے بات کی جاتی کہ بھائی ان دنوں نہیں کرو، ابھی یہ چیز گزر جائے، اور بیٹھ کے بات کی. سیاست میں ٹیبل پہ ہی حل نکلتے ہیں بھائی، روڈوں پہ کچھ نہیں ملتا، روڈوں میں کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے کیسوں میں کورٹوں میں کچھ نہیں ملتا. بہت سارے کیس جو کورٹوں میں جانے ہی نہیں چاہیے، پولیٹیکل لوگوں کو لے کے جانے ہی نہیں چاہیے، وہ اپنے کیس اپنی داڑھی کہتے ہیں نا، وہ خود ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک جیسا ہو گیا. یہ اس وقت بہت برا ڈیڈ لاک سے ہم گزر رہے ہیں. میں اچھی کی رپورٹ دینے والوں میں سے نہیں ہوں کہ سب اچھا ہے، سب یہ ہے وہ ہے. ہاں معیشت ہماری اوپر جا رہی ہے الحمدللہ، اور بہت تیزی سے جا رہی ہے، اور یہ جائے گی، ان چیزوں سے نہیں رکنے والی. لیکن سیاسی حالات آپ کو بہت زیادہ بہتر کرنے پڑیں گے اس کے لیے. اب جو ہونے والی شنگھائی کانفرنس ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس کی اہمیت اچانک بہت زیادہ اختیار کر گئی ہے، کیونکہ ابھی تصدیق کی ہے انڈیا کے وزیر خارجہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی عرصے کے بعد اس طرح ہو رہا ہے کہ کوئی انڈیا کا ہائی آفیشل وزیر خارجہ اور وہ پاکستان آ رہا ہے، اور اس کانفرنس کے لیے، بظاہر اس کانفرنس کے لیے آ رہا ہے، لیکن ضرور کانفرنس کے دوران اس کے بعد کہتے ہیں جو بیک بینچز پہ یا بیک ڈور ملاقاتیں ہوتی ہیں سب کی سربراہوں کی، وزیر خارجہ کی، اس میں ہو سکتا ہے کوئی اچھی خبر نکل کے پاکستان اور انڈیا والوں کو مل جائے. اب جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جنگ کی طرف آ رہی ہے، یہ کانفرنس اور اہمیت اختیار کر گئی ہے. اس میں کچھ ایسے فیصلے ہو سکتا ہے ہو جائیں جو ایران اسرائیل جنگ کو
اور اسرائیل کی اس بربریت کو اور اسرائیل کی اس وحشیانہ پن کو روک سکے، تو اس سے کوئی ایک اچھی خبر آ جائے اور مل جائے، ہم لوگ اس کی طرف ہے۔ لیکن ابھی تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو کیسے ٹیکل کریں گے۔ سب سے پہلے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کو کاملی ٹیکل کیا جائے، جو لوگ گرفتار کیے ہیں ان کو رہا کیا جائے، مزید شیلنگ بند کی جائے، اور جا کے ان کو طریقے سے سمجھایا جائے کہ کل سے جو کانفرنس شروع ہونے والی ہے تو اس کے لیے ان کو کوئی ٹائم دے دیا جائے پہلے سے، کہ بھئی یہ 16 کو ختم ہو رہی ہے، آپ 18 کو آگے کریں گے، ہم آپ کو بالکل راستے کھول کے دیں گے، جتنا آپ کو کرنا ہے، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں کی، جلسہ کریں، اس قسم کی آفر کریں۔ اور اس کے لیے اگر جا کے جس طرح پہلے صبح جا کے مذاکرات کرنے پڑے تھے کسی قیادی سے، تو اس کے لیے اگر وہ بھی کرنا پڑے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو مسٹیکل کیا گیا خیبر پختونخوا کے اس کو، یا کوئی بظاہر طاقت ٹیکل کیا گیا، تو ملک کی بدنامی بھی ہوگی اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو خدا را اس سے بچا جائے، عقل سے کام لیا جائے، تحمل سے کام لیا جائے۔ تحمل کی زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، ان کو بڑا بننا پڑتا ہے، وہ بڑے بنے۔ وہ جس طریقے کی پریس کانفرنس میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، اور ابھی بھی جب اندر آ رہا تھا اس وقت بھی ایک وفاقی وزیر پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس قسم کی چیزوں سے اور آگ لگے گی۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں، آپ سمجھیں آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں بھائی، آپ گورنمنٹ میں ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور گورنمنٹ بائیکاٹ کر کے جا رہی ہے۔ وہ بھائی بائیکاٹ ان کا کام ہے، ان کو منا کے لانا آپ کا کام ہے، اسمبلی کو چلانا آپ کا کام ہے، ملک کو چلانا آپ کا کام ہے۔ ملک میں کوئی ڈیڈ لاک آ جائے، وہ سیاسی ہو، معاشی ہو یا یہ عدالتی ہو، اس کو صحیح کرنا آپ کا کام ہے بھائی، کسی اور کا نہیں ہے، کوئی اور ملک سے نہیں آئے گا۔ اور آس پاس کے حالات کو تو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ شعر تھا نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، وہ تو کسی اور کے لیے تھا۔ ابھی ایران میں ہوتی ہوئی جنگ کو ذرا دیکھ، شاعر سے بہت معذرت کے ساتھ، ابھی کیا کریں۔ بہرحال ہم نظر رکھیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے جیسے بھی صورتحال ہوگی۔ بہت کچھ اچھی بھی خبر تھی، ہم بات کرنا چاہ رہے تھے بابر اعظم پہ، ہم بات کرنا چاہ رہے تھے مولا جٹ پہ جو انڈیا میں ہیں، ہم بات کرنا چاہ رہے تھے جو کچھ اچھی خبریں ہماری معدنیات کی آ رہی ہیں، لیکن کیا کریں، ان سے ہی نہیں جان چھٹتی تو اور کیا آپ سے کریں۔ آپ سے رابطہ رہے گا، جب تک اپنا دوستوں خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیں، افواہوں پہ بالکل کان نہ دھریں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا۔ اللہ حافظ۔